بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس ایک سوالیہ نشان ہے۔ اولاد امانت ہے، کیا آپ نے اس کا حق ادا کیا؟ آپ اور آپ کی اولاد اللہ کی امانت ہیں، کیا آپ نے امانت کا حق ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، جو کہ اللہ ہی کی امانت ہے آپ کے پاس۔ کیا آپ نے اسے سنبھالا اور اللہ سے پہچان کرایا؟ کیا اللہ سے محبت کرانا سکھایا؟ کیا اللہ کے قریب لے گئے یا اللہ کے راستوں سے دور کر دیا؟ اس درس میں باذن اللہ کچھ سوالوں کے ذریعے، کچھ مثالوں کے ذریعے تھوڑے سوئے ہوئے اور اس دنیا میں کھوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ شاید اس طرح ان کے ذہنوں اور دلوں میں روشنی ہو جائے۔ یہ پیغام ہر مسلمان والدین کے لیے ہے جن سے جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ کے دیے ہوئے امانت میں خیانت ہوئی ہے، اور وہ امانت اولاد کی تربیت ہے، یا ان نئے جوڑوں کے لیے جو آگے جا کے اس امانت کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہماری اولاد بھی مسلمان ہیں۔ تو کیا اسلام ایک تمغہ نام کا ہے، یا ورثے میں ملتا ہے، یا صرف پہچان ہے؟ اسلام تمغہ نام نہیں، یہ ہمارا مذہب اور مکمل دین ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ۔ دین الاسلام کی بنیاد اللہ کی وحدانیت پر مبنی ہے، اور ہر نو مولود پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت یعنی دین الاسلام، اللہ کی وحدانیت پر۔ جیسے کہ حدیث صحیح البخاری المسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، کہ کوئی بھی نو مولود پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے لفظ میں اس ملت پر، یعنی ملت الاسلام۔ اور ایک اور حدیث صحیح میں ہے، راوی مسلم، اللہ عز و جل کہتے ہیں، میں نے عباد کی خلقت کی حنفاء، اور پھر ان کو شیاطین نے گھیر لیا اور مجھ سے شرک کرنا سکھایا، جس کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا۔ اس حدیث میں تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حنفاء یعنی مسلمین، موحدین، اللہ کے وحدانیت پر پیدا کیا، لیکن شیاطین الانس والجن نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ گمراہ کرنے والوں سے ان میں ان کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، جس کا ذکر دوسرے حدیث صحیح میں ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر مولود فطرہ پہ پیدا ہوتا ہے، پر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اور اس طرح جو والدین اپنے اولاد کو توحید کے بجائے شرک اور کفر سکھاتے ہیں، یا وہ سکھاتے ہیں جو دین میں نہیں، تو وہ بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں اللہ کی امانت میں۔ ایک مسلم مربی کی ذمہ داری ہوتی ہے خود بھی دین پر قائم رہے اور اپنی اولاد کو بھی دین کی تربیت دے، اور ساتھ ساتھ اصلاح کرتا رہے، اور اس کے پہلے ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہاں کچھ گھرانوں کا جائزہ لیتے ہیں، کچھ مسلمان گھرانوں کا جائزہ لیتے ہیں جہاں بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں اور پلانز شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ جگہوں میں پیدائش سے پہلے ہی اسکول میں نام بھی لکھوا دیا جاتا ہے کہ نامور اسکول اور اعلیٰ معیار تعلیم کی ضرورت ہے۔ بچے کے پیدائش کے بعد رسم اور خوشیوں کے بعد اس کے ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے، کپڑوں کا، طبیعت کا، اور اس طرح دن گزرتے جاتے ہیں۔ 1-2 سال بعد بچے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسے سکھانے کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی دین کے باتوں کے بجائے اسے انگریزی رائمز لیٹر سکھائے جاتے ہیں،
کیونکہ کل اس کے ایڈمیشن میں یہ کام آنا ہے، اور اسی طرح دنیا کی تعلیم زور و شور سے شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ اسکولوں میں دینی تعلیم تو ہوتی ہی نہیں، نہ اپنی مادری زبان ہوتی ہے۔ دنیا میں رہ کر صرف دنیا ہی کے رولز فالو کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہ یاد کرتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، اور اولاد کو دنیا سے ہی جڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی غفلت ہے کہ نفس کی خواہشات کو اللہ کے احکامات سے اعلیٰ کر دیا، کہ جیسے نعوذ باللہ دنیا اور نفس ہی خدا ہو۔ اس طرح والدین خود بھی دینی فرائض سے دور ہوتے ہیں اور اولاد کو بھی دور رکھا ہوا ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حرام حلال کیا ہے، حجاب لڑکی کا کیا ہے، نمائشوں کی طرح بے محرموں میں سج سجا کر آگے جاتی ہے، شرم اور حیا اور بے حجاب ہو کر، جو حجاب اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے۔ سارے اللہ کے احکامات کو رون کر جاتی ہے، اور ایسے ہی ان کے لڑکے بے حیا نظروں سے ان لڑکیوں کا تعاقب کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت دین سے نہیں کی گئی ہے، دنیا اور سماجی تقاضوں سے کی گئی ہے، جہاں یہ بات اتنی عام ہو گئی ہے کہ برائی کو برائی نہیں کہتے، اور نہ ہی قیامت کے حساب کی ان کو فکر ہوتی ہے۔ اکثر ان کے محافل شادی بیاہ میں نامحرم لڑکے لڑکیاں اور یا ملبوسات میں پورے مکمل زینت میں لڑکوں کے ساتھ شانے بے شانے ناچ پیش کرتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام آپ سکھا رہے ہیں؟ یہ ہے آپ کی تربیت، اور کیا اس طرح آپ اللہ کی دی ہوئی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ حدیث صحیح میں ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب سربراہ ہو اور ہر سربراہ اپنے رعایا کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح والدین اپنے بچوں کے سربراہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ ان کے مکمل ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری جو کہ نہ صرف دنیا کی ہوتی ہے بلکہ قیامت کے روز ان سے سوال بھی کیا جاتا ہے اسی امانت کے بارے میں اور اسی ذمہ داری کے بارے میں۔ تو کیا آپ اس سوال کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ جواب دے سکیں گے اپنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور اس امانت کی حفاظت کرنے کے حوالے سے؟ قرآن میں سورۃ التحریم آیت 6 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ تفسیر: مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اسی کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو گویا ہم لوگ اپنے اولاد کو دنیا کی آگ سے اور مشکلات سے بچاتے ہیں، مگر کیا آخرت کے آتش جہنم کی کھائی سے بچانے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں؟ اور یہی سوال سب سے بڑا ہے، اور اس زندگی میں آنے کا مقصد بھی۔ ہم سب کی خلقت اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقصد کے لیے کی ہے، اور وہ ہے عبادت۔ سورۃ الذاریات آیہ 56 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تفسیر: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ تو کیا ہم سب نے اپنی خلقت کے اصل مقصد پر عمل کیا، اور کیا اپنی اولادوں کو بتایا اور کروایا؟ والدین حضرات، آپ دونوں کی ذمہ داری ہے دین پر اولاد کو چلانے کی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن یہ اس پر پورا معتمد ہے کہ آپ ان کے رول ماڈل ہیں۔ کیا آپ اپنے دین پر صحیح طرح چل رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں، احکامات پر چلتے ہیں، گناہ کرتے ڈرتے ہیں؟
اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے دونوں والدین کی برابر سے۔ اس میں باپ کا اپنا تربیتی رول ہوتا ہے اور ماں کا اپنا تربیتی رول، اور ہر کا دور بہت ہی زیادہ اہم اور مضبوط ہوتا ہے۔ بچے ہوتے ہی آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اپنے حوالے سے اور اولاد کے حوالے سے۔ اگر آپ کچھ کوتاہیاں کر چکے ہوتے ہیں تو آپ اپنا اصلاح شروع کر دیجئے، کیونکہ بچے دیکھ کر جو سیکھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ ان کو زبان سے سمجھاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ایک رول ماڈل کی طرح دیکھتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے ہونے سے قبل اور ہونے کے بعد آپ اپنی خامیوں کو درست کریں اور عملی دین کے احکامات پورے کریں، تاکہ ان کی تربیت شروع سے ہی دین پر ہو۔ ہمارا دین الاسلام مکمل دین ہے، اور ہم مسلمانوں کا مقدس کتاب قرآن کریم میں ہر دنیاوی ہر بات کی تشریح اور وضاحت ہے۔ رشتوں کا بیان، اولاد کے حق، والدین کے حق، بیوی اور شوہر کے حقوق، ورثے کی تقسیم، عورت کا حجاب، طلاق کے احکامات، غرض کے ہر دنیاوی سوال کا جواب موجود ہے، اور تا قیامت تک کے جوابات اس میں موجود ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن بہت اہم یہ ہے کہ اسے ایک کتاب کی طرح نہیں بلکہ کلام الہی کی طرح پڑھا اور سمجھا جائے۔ اور آج کل کتنے گھر ہیں جو خود تو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے اور اپنے اولاد کے لیے بھی قاری لگاتے ہیں جو صرف ان کو الفاظ کا پڑھنا سکھاتے ہیں، معنی نہیں۔ خدا را اپنے قرآن کو سمجھ کر پڑھیے اور اپنے آپ کو اور اولاد اور اہل کو اس جہنم کی آگ سے ایندھن بننے سے بچائیے کہ موت کا کوئی مقرر وقت نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آج کل ہوئے حالات یا واقعات کا بیان کرتے ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں اسے جھنجھلانے کے لیے اور اس کو غفلت سے جگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جو سمجھ گیا وہ پار ہو گیا، اور جو نہ سمجھ سکا وہ ڈوب گیا۔ کچھ لوگ دنیا میں اتنے مگن رہتے ہیں اور نصیحت کرنے پر کہتے ہیں ابھی تو بہت وقت ہے، کر لیں گے عبادت۔ تو آپ سے سوال ہے، کیا آپ کو اپنے موت کا مقررہ وقت پتہ ہے؟ کیا کرونا کی وبا سے مرنے والوں کو پتہ تھا کہ وہ اچانک مر جائیں گے؟ اور حال ہی میں ہوئے ایک بڑا حادثہ طیارے کا جس میں تقریباً سبھی جاں بحق ہو گئے سوائے 2 یا کچھ چند مسافروں کے، کیا ان کو پتہ تھا کہ وہ عید کی خوشیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں بلکہ موت کے آغوش میں منائیں گے؟ یہ خبر سب کے لیے بہت افسوسناک تھی۔ موت نے سب کو لپیٹ میں لے لیا، کوئی عمر کا لحاظ نہیں کیا، بچے، عورت، بوڑھا، جوان، سب ہی اسی کے آغوش میں سو گئے، اور جن کی زندگی اور رزق باقی تھا صرف وہی بچ گئے۔ یہ واقعات، یہ حادثات جو ہم لوگ کے ارد گرد ہوتے ہیں، یہ ایک عبرت دیتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور موت کبھی بھی کسی لمحے بے کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ کو کل کیا منہ دکھائیں گے اور کس طرح حساب دے پائیں گے۔ اگر واقعی ہم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اچھی تعلیم اور مہنگے تحفے تحائف کے ساتھ دین کی تلقین اور تعلیم دیں اور ان کے رول ماڈل بنیں۔ ہم اچھے مسلمان اور نیک اللہ کے بندے بنیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، وہ محبت جو زبان سے نہیں اعمال سے دکھتی ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم، یہ ڈگریاں دنیا کے مفاد کے لیے ہوتی ہیں اور دنیا کے سطح پر ہی رہ جاتی ہیں، مگر مٹی کے نیچے نیک اعمال کی ڈگریاں چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ اپنی تیاری کریں اور بچوں کی تیاری کروائیں اس ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے، جہاں کوئی نام، پتہ، پیسہ، رنگ روپ نہیں دیکھا جائے گا، نہ کوئی کام وہاں کام آئے گا۔ وہاں صرف 3 سوال پوچھے جائیں گے: من ربک، ما دینک، من نبیک۔ کون تمہارا رب ہے؟ کیا دین ہے تمہارا؟ کون تمہارا نبی ہے؟ اور اس سوالوں کا جواب وہی دے سکے گا جس کا دنیا میں حال اپنے رب کے احکامات پر چلنا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا تھا، مگر جو زندگی میں ان سب سے دور تھا وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس وقت
صرف اور صرف حق کی بات ہی نکلے گی، تو کیا ہم نے اپنے آپ کو اور اولاد کو اس سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار کیا ہے؟ ہم لوگ اسکول، کالج اور بڑے انٹرویوز کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا انٹرویو ہے جس پہ پاس ہونے پر بندے کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یا جنت کے باغ یا جہنم کی آگ۔ بس وہی بچ جائیں گے جن کو اللہ نے اپنے رحمت کی پناہ میں کر لیا ہوگا۔ غرض اب بھی وقت ہے، آپ اپنے آپ کا اور بچوں کا جائزہ لیجئے، کیا ان کی تربیت دین کے احکامات پر ہو رہی ہے؟ کیا آپ اللہ کی امانت کا حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ تربیت پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتی ہے، بچے کے پیدائش کے ساتھ ہی، مگر اگر بچے بڑے ہو گئے ہوں اور ان کا اصلاح چاہتے ہوں تو ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ مشکل ضرور ہوگا پر ناممکن نہیں۔ ساتھ دعا ان کے لیے ضرور کیجیے گا۔ والدین کی دعا اولاد کو لگتی ہے اور ان کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور آخر میں ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے اولاد کو نیک اولاد بنائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلین، محمد علیہ افضل الصلاة والتسلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔